اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاف رائے اگر اہل اللہ یا علماء سے ہو جائے اور ہو دیانت یعنی حجت بھی ہو، کوئی مذاق نہیں، لیکن بے ادبی یا تمسخر یا تضحیک یہ کسی حالت میں جائز نہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، اس کا مقام اور منصب نیابت رسول کا ہے، وہ نائب رسول ہے، اس کی عظمت واجب ہوگی۔ آپ امام ابی حنیفہ کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں، 50 مسئلوں میں خلاف کرتے ہیں امام شافعی، لیکن ادنا درجے میں بے ادبی ذرہ برابر امام شافعی رحمہ اللہ کے قلب میں نہیں آ سکتی مومن کے، اس لیے کہ جیسے امام ابی حنیفہ واجب التعظیم ویسے امام شافعی واجب التعظیم، دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں دین کے، دونوں سے نور حاصل ہو رہا ہے، برکت حاصل ہو رہی ہے، تو کس طرح سے جائز ہے کہ ادنا درجے کی گستاخی؟ تو گستاخی کرنا جہالت کی علامت ہے، استہزاء کرنا جہالت کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے قوم کو اور فرمایا کہ یہ فلاں مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بچڑے کا ذبح کر کے اس سے ملا دو، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہاں بچڑا، کہاں اس کا ذبیحہ، کہاں مقتول کی لاش کو ملانے سے زندہ ہو جانا، کیا تعلق بچڑے کو اور زندگی سے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، یعنی دلگی اور تمسخر جاہل کی علامت، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، علم کا والوں کا کام نہیں ہے کہ تمسخر کریں، اس لیے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور ادب پر دین کا مدار، تو تمسخر بے ادبی اور بے ادبی سے دین ضائع ہوتا۔ تو ایک ہے رائے کا اختلاف، ایک ہے کسی عالم سے مسلک کا اختلاف، لیکن ایک ہے اس کی بے ادبی، اختلاف جائز ہے، بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں۔ میں نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بڑا اختلاف، بہت سی چیزوں میں اختلاف، کہیں قیام کے مسئلے میں، کہیں عرس کے، کہیں میلاد کے، لیکن جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم، یہ فرماتے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بلا مولانا کے احمد رضا کہہ دیا، تو حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہوئے، فرمایا عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف ہے رائے کا، تم منصب کب کی بے احترامی کرتے ہو، کس طرح جائز؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، ایک عالم کی عزت کرنا اور چیز، تو بہرحال وہ حجت سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ ایک حجت رکھتے ہیں غلط یا صحیح، تو حجت سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اہل علم کو، اس پہ توہین کا کیا مطلب، بے ادبی کا کیا مطلب؟ یہ برا سمجھا کہ لفظ مولانا نہ لگایا اس نے، حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مد مقابل تو مولانا چھوڑ گئے انتہائی گستاخی سے یاد کرتے ہیں، مگر مولانا اہل علم میں سے تھے، وہ تو نام اگر علم کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے، چاہے مخالف ہو، چاہے بالکل معاند بھی ہو، مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی کا کہ دہلی میں قیام تھا، تو حضرت کے خدام میں تھے وہاں چند حضرات مقیم، ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب موجود تھے، دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے، حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم وہ بھی حضرت کے خدام میں تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو مولانا احمد حسن صاحب مرحوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھائی دلی میں لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرات بہت اچھی ہے، تو چلو کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بغیر، وہ ہمارے حضرت نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے وہ امام، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے ایسے شخص کے پیچھے نماز، اور کوئی ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی کے کان میں پڑے،
تو اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکہ لوگ اجنبی تھے یہ، تو نمازیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی، تو کچھ چوے گوئیاں ہوئی کون ہے معلوم ہوا کہ تو حضرت مولانا احمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شاگرد مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب ہیں، اور یہ مولانا احمد حسن محدث امروہی ان کے تلمیذ ہیں۔ اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں رات دن کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پڑھے آئے، تو خود بڑھے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں، حالانکہ میں نے آپ کو کافر کہا۔ فرمایا مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے کی، اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں چونکہ آپ نے کافر کہا مجھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو یہ روایت پہنچی کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ مجھے کافر کہیں۔ ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط پہنچی، روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ میں نے کی بھی ہے توہین یا نہیں، لیکن بہرحال تکفیر کی بنا ہے توہین رسول، اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکفیر واجب ہے کرنا، کہ وہ کافر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جو توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا میرے دل میں قدر ہے آپ کی قوت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا، اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں۔ ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، تو میں عرض کرنے یہ آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے، اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنی درجے میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافر ہوں، میں اب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ امام قدموں میں گرا، بچھا جاتا ہے بیچارہ۔ تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تواضع للہ اور ادب مع اللہ اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائبہ نہ رہا ہو، اور حقیقت کو سمجھتے تو استہزاء یا تمسخر یا بے ادبی یہ تو بجائے خود ہے، بے قدری تک بھی نہیں کرتے تھے اپنے معاندوں کی، بلکہ صحیح محمل پر اتار کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں یہ بھی ان کی قوت ایمانی کی دلیل۔ البتہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی میں ہم توہین رسول کرتے ہیں یا نہیں، ہم معاذ اللہ دشمنان رسول ہیں یا دوستان رسول ہیں، اس کی تحقیق ان پر واجب تھی، بلا تحقیق سے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن جو حکم لگایا وہ صحیح ہے، کیونکہ توہین رسول کرنے والا کبھی اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تعدب اور ادب یہ بنیاد ہے دین کی، جس کو عارف رومی نے کہا ہے نا کہ الخدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم مان فضل رب۔ ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں ادب کی، کیونکہ بے ادب محروم ہوتا ہے فضل خداوندی سے۔ حق تعالی شان کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے جو گستاخ اور بے ادب۔